شمر نے 2 قتل خنجر سے، عصر عاشور اور شام غنیمہ کیے ہیں شمر نے 2 قتل خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے 2 قتل خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمین پہ زین سے شبیر کو گرا، زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، ارے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیز جفا، غریب زہرا کا زی پہ سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ارے تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، زمین پذیر سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، ارے قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے، رکابیں پیروں سے ابن علی کے چھوٹ گئی، تمام پسلیاں ابن علی کی ٹوٹ گئی، تمام پسلیاں ابن علی کی ٹوٹ گئی، آخری پورا مقتل میرے پڑھنے کی ہمت ہے نہ آپ سن سکتے ہیں، تمام پسلیاں ابن علی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے،
حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علی رضا جزوی صاحب خطابت کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آج آپ نے سارا دن دیکھا ہوگا کہ مسلسل زائرین آ رہے ہیں. کسی حسین ابن علی نے 61 ہجری میں آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر بعد آپ پانی پی لیں گے نا. میں دیکھ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہوں گی. میں دیکھ رہا تھا باہر بہت سے مرد کھڑے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ. آج اگر کسی کا بچہ روئے تو ذرا کچھ دیر کے لیے پیار نہ کیجیے گا. کربلا ہے، شام غریبہ ہے. ایک بچی ابھی تماچے کھا کے اپنے بابا کو پکار رہی ہے. بابا میرے کانوں سے خون نہیں رک رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے ابھی ابھی بتایا گیا تابوت برآمد ہوگا. آپ حسرتوں سے آئے ہیں نا، ہم کربلا میں نہیں تھے. ہم آج آئے ہیں، ہم کاندھا دیں گے. یا جناب سیدہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ زائرین عاشورہ پہ 61 ہجری میں کربلا میں ہوتے، خدا کی قسم ہم مولا کو تیر نہ لگنے دیتے. اگر میری یہ بہنیں، میری بیٹیاں ہوتی، جناب زینب کی چادر نہ کھچتی. اگر ہمارے یہ بچے ہوتے تو جناب سکینہ کو تماچے نہ لگتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں، ذرا 3 وداعیہ پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی ابھی کہا میں تو شام غریبہ کے کچھ اور مسائل سوچ کے آیا تھا. میرے ایک بھائی نے، میرے بچے نے کہا اگر ہو سکے مولا کی شہادت پڑھ دو. میں شہادت پڑھ نہیں پاتا، مجھ سے مولا حسین کی شہادت پڑھی نہیں جاتی. لیکن مجھے پورا یقین ہے اس مجلس میں صرف آپ موجود نہیں ہیں، میری بہنوں کے پہلو میں شام سے کوئی بہن نہ رو رہے ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی شام غریبہ ہے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. عصر کا وقت ہے. مولا حسین آخری ودا کے لیے خیموں میں آئے. مولا کا ایک بیمار بیٹا چٹائی پہ لیٹا ہوا. ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں سے بھی چٹائی چھینی جاتی ہے؟ بیماروں کے بستر نہیں چھینے جاتے. شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر چھین لیا گیا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولا حسین آئے. مولا سجاد کا دایاں بازو پکڑا اور ایک مرتبہ کہا کہیے گا تو شیعوں سے کہیے گا، شیعہ جی مہما شرب کو
میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، لیکن اس طرح سے نہ روئیے نہ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے۔ سارے مجمع کی توجہ میری طرف ہو، ہاتھ باندھ کے سوال کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے مرد اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوں گے، اگر آپ میں سے کوئی سنے کہ اس کے ساتھ آئی کوئی بچی بے ہوش ہو گئی ہو، کیا سوال کرے گا؟ یہی پوچھے گا نا پانی پلا دیا تھا؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، میرا وہ بھائی بے ہوش نہ ہو جائے، اجرکم اللہ، بس میرے ساتھ چلیے گا۔ مولا حسین نے 2 مقامات پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا جب مولا سجاد سے ملے۔ پہلا مقام، سجاد میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں۔ دوسرا مقام جہاں مولا حسین نے یاد کیا، یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، لیکن کسی نے رحم نہیں کھایا، ایک تیر علی اصغر کو مارا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی 2 رخصتیاں پیش کروں گا، بسائب تمام، شہادت پوری نہیں پڑھوں گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ کچھ دیر بھی میرے ساتھ چلے تو آپ کو ایک مرتبہ محسوس ہوگا جناب زینب کتنی مظلوم بیوی ہے۔ مولا حسین اپنے بیٹے سجاد کے خیمے سے باہر آئے، جناب زینب کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد کہا بیوی الوداع، مجھے پرانا لباس دے دیجئے۔ اپنے لباس پہ پرانا لباس پہنا ہے۔ ایک مرتبہ چلنے لگے، خیمے کے در سے باہر نہیں نکلے تھے، جناب زینب نے آواز دی محلن محلن یا بھیا آہستہ آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا۔ بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ بی بی بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بی بی بہن کیا وصیت کی تھی؟ اماں نے کہا بھیا ذرا گریبان کھولیے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، مولا کے گلے کے بوسے دینے لگے۔ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ ودا کرنے آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا، اس گلے پہ خنجر میں چلنا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بہن ذرا کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بھیا یہ کیا کر رہے آپ؟ کہا بہن مجھ سے بابا نے کہا تھا حسین جب زینب سے آخری مرتبہ ودا کرو کلائیوں کو چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں میں بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تو ابھی مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں، یہ کربلا ہے، شام غریبہ ہے۔ اے کاش اتنی ہی روشنی ہوتی 61 ہجری میں جب ایک چھوٹی سی بی بی مقتل میں اتری، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بس بھائی آخری ودا سن لیجئے، ہاتھ باندھ کے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، میں تو دیکھیے گا میری کوئی بہن میری بیٹی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ مولا خیمے سے باہر نکلے، مرحوم شیخ جعفر شوشتری لکھتے ہیں نظر یمیناً و نظر شمالاً۔ مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب،
میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا دیکھا خیموں کے اندر سے ایک برقع پوش بی بی باہر آئی، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو زلجنہ پہ سوار کراؤں گی۔ بی بی نے بازو تھاما، مولا کو سوار کرا گیا۔ اجرکم اللہ، آخری جملے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے، اپنے زلجنہ کے رقابوں میں پاؤں رکھے، لگام میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کے لگاموں میں ہاتھ ڈال کے ایڑ لگائی، زلجنہ آگے بڑھ، زلجنہ آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے دوسری دفعہ کہا زلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ زلجنہ میرے اصحاب مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، بے زبان جانور تھا، سر جھکا دیا۔ مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی ہے۔ مولا زلجنہ سے اترے، بیوی کو گلے لگایا اور ایک مرتبہ کا سکینہ کیا بات ہے آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہو؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بی بی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے، بابا جب پانی لینے جاتا ہے واپس نہیں آتا، بابا چچا عباس گئے نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے نہیں آئے، بابا مت جائیے۔ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا بی بی میں نے اپنے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا، مجھے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ بی بی میری ایک وصیت ہے، آج رات جہاں ماں سلا دے سو جائیے، ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا ہے؟ بزرگ علماء فرماتے ہیں مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دیا۔ بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا؟ مولا نے فرمایا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شان کی قید آئی ہے۔ اب مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی، میں ہاتھ جوڑ کے اب میری طرف دیکھیے گا، میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا سب کچھ بتا دیجئے، بتا دیجئے بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لیجئے، خیموں کے سامنے خاک کربلا پہ میرے مولا بیٹے چھوٹی سی بیوی کو سینے سے لگا، ایک جملہ کہا سکینہ مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کا ہے کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ میں نے تمام کر دیا، آخری جملہ میرے مولا چلے، میرا بھائی کہہ رہے شہادت کے 2 جملے پڑھ دیجئے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ ایک ایسا وقت آیا آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی۔ سید شہداء نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو روکا، کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، ایک بہن خیمے سے باہر آئی، جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، آواز دی وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ
مرتبہ بی بی فرماتی ہے کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، میں نے دیکھا ایک آدمی مرکز میں کھڑا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں، جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا، جسے نیزہ نہیں ملتا وہ تلوار مارتا، جسے کچھ نہیں ملتا وہ لاٹھیوں سے پتھروں سے مارتا۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، میں نے سوال کیا اَأَنْتَ أَخِي، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے جناب زینب کو دیکھا، یہ نہیں کہا میں حسین ہوں، ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شبر سینے پہ سوار ہوگا میری داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے دامن پھیلایا، میرے لال ماں مدینے سے آ گئی، ایک جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ تابوت کو روک لیں گے، تابوت برآمد ہونے والا، میرے کو دیکھیے گا کسی بھی بچے کو مارا جائے گا یا بچی کو فوراً باپ کو پکارتی ہے، بچہ فوراً باپ کو پکارتا ہے، چاہے جناب سکینہ ہو کوئی بچہ ہو، لیکن مرد ہمیشہ ماں کو پکارتا ہے۔ مولا حسین جب زلزلہ سے آئے